السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفصیلات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 33 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنے کی ذو معنی گفتگو کی اجازت کا بیان، یعنی ایسی گفتگو جس کے دو معنی نکل سکتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو کرنے کی کیا احکام ہیں، اجازت ہے یا نہیں ہے، ان تمام مسائل کو آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کریں گے۔ آیت کریمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء وکنعتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر، فیما، اس میں کوئی گناہ نہیں، عرضتم به من خطبۃ النساء، جو تم تعریضاً یا اشارتاً عدت والی عورتوں سے نکاح کی گفتگو کرتے ہو، او اکنعتم فی انفسکم، یا جو تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ تم ان قریب ان سے اس کا تذکرہ کرو گے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اور لیکن خفیہ طور پر ان سے عہد و معاہدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم اچھی بات کرو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کرنے کا پختہ ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک اپنی عدت کو نہیں پہنچ جاتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا فَاحْذَرُوهُ، اس سے خوف کرو اور بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو بے شک اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہو گیا۔ اس کی تفسیر کے تحت صاحب کتاب اللہ جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے معتدہ یعنی عدت گزارنے والی، معتدہ سے دوران عدت نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتون عدت گزار رہی ہے تو دوران عدت اس سے نکاح کرنا یہ منع ہے۔ اسی آیت سے یہ چیز بتائی گئی ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ ایسی عورت سے صریح اور کھلے الفاظ میں منگنی کی بات نہیں کرنی چاہیے، مثلا رسم وغیرہ، جو ایک مرد ایک خاتون کے پاس اپنا رشتہ بھیجتا ہے، جو گویا کہ شادی کی ایک پہل ہوتی ہے، تو رسم وغیرہ کے الفاظ بھی صراحتاً نہیں بولنے چاہیے جبکہ عورت عدت میں ہو۔ البتہ اس سے منع نہیں کیا گیا کہ اشارتاً اور ذو معنی بات سے بھی اس کے ساتھ نکاح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع نہیں کیا۔ یعنی اشارتاً اپنا مدعا پیش کیا جا سکتا ہے ایسے لفظ کے ذریعے جس کے دو معنی آتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو عدت گزار رہی ہے، اب ایک شخص اس کی تقوی کی تعریف کرتا ہے، آپ بہت نیک پرہیزگار ہیں، تو اس کے دو معنی نکلتے۔ ایک معنی تو واقعتاً وہ اس کی پرہیزگاری کو بیان کرنا چاہتا ہے، دوسرا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ چونکہ پرہیزگار ہیں اور پرہیزگار عورت کو میرے جیسا خاوند ملنا چاہیے، یہ بھی اس کا پہلو نکلتا ہے۔ تو اس قسم سے اشارتاً گفتگو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ لیکن فقہاء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حکم ہر معتدہ کے لیے ہے، یعنی ہر عدت گزارنے والی کے لیے ہے، یا صرف اس معتدہ کے لیے ہے جو عدت وفات گزار رہی ہو۔ یعنی کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں
جو طلاق کی عدت گزارتی ہیں ان کا شوہر زندہ ہوتا ہے، اور کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا شوہر انتقال کر چکا ہوتا ہے تو وہ وفات کی عدت گزارتی ہیں۔ تو یہاں جو حکم دیا گیا کہ عورتوں کو صراحتاً عدت کے دوران نکاح کا پیغام مت دو، البتہ اشارتاً ضمناً ذو معنی الفاظ بول کر ان کو اپنی دل کی بات سے مطلع کر سکتے ہو۔ تو یہ حکم ہر معتدہ کے لیے ہے یا صرف وفات کی عدت گزارنے والی عورت کے لیے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صاحب مدارک وغیرہ تو اس تفصیل کے بیان سے خاموش ہیں، یعنی ان حضرات نے اس کی کوئی تفصیل نہیں کی ہے، گویا کہ ان کے یہاں ہر قسم کی معتدہ کے لیے یہی حکم ہے، اور فقہ کی کتابوں میں یہ حکم عام معتدہ کے لیے مذکور ہے۔ جو فقہا کی کتابیں ہیں اس میں یہ عام حکم موجود ہے، یعنی کوئی بھی معتدہ ہو سب کے لیے، الوقایہ وغیرہ میں ہے، وقایہ اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ معتدہ سے منگنی کی بات صرف تعریض کے طور پر کی جا سکتی ہے، اشارتاً۔ اس عبارت سے ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ کا حکم تمام عدت گزارنے والی عورتوں کی طرف لوٹایا جائے، اگرچہ اس کا محل اور موقع اور ذکر اس معتدہ کے بعد ہے جو عدت وفات گزار رہی ہے، یعنی جو خاتون عدت وفات گزار رہی ہے اس کا موقع و محل اس کے بعد ہے، لیکن پھر بھی یہ عام حکم ہے۔ آیت کریمہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے، اور فقہا اس سلسلے میں خاموش، مفسرین اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ یہ گفتگو ہو گئی آیت کریمہ کے خلاصے کے حوالے سے۔ صاحب بیضاوی نے پہلے یہ کہا کہ النساء سے مراد وہ عورتیں ہیں جو عدت وفات گزار رہی ہیں، یعنی آیت جو ہم پڑھے ابھی، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، خطبہ کہتے ہیں نکاح کے پیغام بھیجنے کو۔ تو عورتوں سے مراد یہاں پر صاحب بیضاوی نے پہلے کہا کہ ان النساء سے مراد وہ عورتیں ہیں جو عدت وفات گزار رہی ہوں، اور آخر میں کہا کہ یہ آیت، یعنی اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ معتدہ عورتوں سے منگنی کی تصریح حرام ہے، یعنی رسم صراحتاً الفاظ کے ساتھ یہ حرام ہے، اور اگر عدت وفات گزار رہی ہو تو اس سے تعریضاً منگنی کی گفتگو کرنا جائز ہے، رسم کی گفتگو کرنا جائز ہے اشارتاً۔ اور ایسی عورت کے بارے میں اختلاف ہے جو فرقت یعنی جدائی یا طلاق بائنہ کی عدت گزار رہی ہے۔ زیادہ ظاہر یہی ہے کہ ایسی سے بھی تعریض جائز ہے، یعنی جو عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہے، طلاق بائنہ کی، طلاق بائنہ سے عورت مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے، فرقت، میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کر دی گئی کسی معاملے کی بنیاد پر، اور یہ کام جو ہے قاضی کرتا ہے۔ تو جدائی کی صورت میں جو طلاق ہوتی ہے یا طلاق بائنہ کی صورت میں جو عدت گزارتی ہے عورت، تو ان عورتوں کے ساتھ بھی اشارتاً نکاح وغیرہ کی گفتگو کرنی جائز ہے، یہی زیادہ ظاہر ہے، صاحب کتاب نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تعریض کسے کہتے ہیں؟ ابھی حرام، ابھی جو فرمائے حرام ہے، حرام کس معنی؟ صراحتاً، صراحتاً نکاح کی گفتگو کرنا، پیغام بھیجنا، یہ عدت کے دوران حرام ہے۔ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ صریح الفاظ ہیں۔ اچھا، کسی اور کے ذریعے بھی اگر بھجوا رہا تو وہ بھی حرام ہے، مناسب نہیں، حرام ہی ہے، وہ صراحتاً حرام ہے۔ جی، اشارتاً ضمناً ذو معنی لفظ بول کے اپنا مدعا ظاہر کر دینا، یہ جائز ہے۔ اچھا، تعریض کسے کہتے ہیں؟ فیما عرضتم به، تمام بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، ہاں، طلاق بائنہ ہو، یعنی ایسی صورت میں انہی عورتوں سے اشارتاً گفتگو کرنا جائز ہے۔ تمام معتدہ مراد ہیں۔ جی، تعریض کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، جو تم اشارتاً کہو۔ تعریض کہتے ہیں ایسی گفتگو جس سے نکاح اور شادی کا وہم پڑتا ہے، یعنی یہ تاثر ملتا ہے کہ متکلم نے یہ گفتگو، یعنی بولنے والے نے یہ گفتگو شاید شادی رچانے کے لیے کی ہے۔ مثلاً عورت کو کہا جائے آپ خوبصورت ہیں، آپ نیک عورت ہیں، آپ خاوند کے بغیر نہیں رہ سکیں گی، آپ کی جب عدت مکمل ہو جائے تو مجھے آگاہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جو الفاظ ہیں
یہ تعریض کے تحت آتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے اگر کوئی شخص پیغام بھیجا تو یہ حرمت کے حکم میں داخل نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر تعریض کا لفظ بولا ہے۔ تعریض میں اور کنایہ میں فرق ہوتا ہے۔ کنایہ کہتے ہیں اشارتاً کسی بات کو بولنا، اور تعریض کا مطلب ایسی گفتگو کرنا جس سے نکاح کا وہم پیدا ہوتا ہو۔ صاحب کتاب اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ کنایہ اور تعریض میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا اس کے مناسب لفظ، یعنی جو لفظ اس کا موضوع لہو ہے، اس کے بغیر ذکر کیا جائے تو یہ کنایہ کہلائے گا۔ یعنی موضوع لہو کچھ اور ہے، جس معنی کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اس لفظ کو غیر موضوع لہو میں ذکر کیا جائے تو یہ کنایہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا ذکر کیا جائے لیکن اس انداز سے کیا جائے کہ وہ کسی اور چیز پر دلالت کرتا ہو، پھر اسی چیز کو ذکر بھی کر دیا جائے تو یہ تعریض ہے۔ جیسے کوئی محتاج یا ضرورت مند کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو اس کی ضرورت اور احتیاج، یعنی اس کی ضرورت کو دور کر سکتا ہے، اس کے پاس آ کر کہتا ہے میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں اور میں آپ کے مبارک چہرے کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ تعریض کی صورت ہے، چونکہ ضرورت مند ہے وہ، اور وہ ایک ایسے شخص کے پاس آیا ہے کہ جو اس کی ضرورت دور کر سکتا ہے، تو اس کے پاس آ کر یہ کہنا میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، میں آپ کے چہرے مبارکہ کی زیارت کرنے آیا ہوں، اس سے مراد دراصل وہ اپنی ضرورت بیان کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے فرمایا ہے کہ فقیر کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ جو سلام کرتا ہے اس کا مقصد سلام نہیں ہوتا ہے، مانگنا ہوتا ہے۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے شاگرد استاذ کے پاس آیا، سلام کیا، تو استاد پر واجب نہیں ہے اس کے سلام کا جواب دینا جبکہ وہ درس میں آیا ہو، کیونکہ وہاں پر سلام کرنا یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، حصول تعلیم کے لیے، ملاقات کی غرض سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں الامور بمقاصدها، ہر کام کو مقصد کے تحت پہچانا جائے گا، جو بھی اس کا مقصد ہے اس مقصد کو دیکھا جاتا ہے، اور مقصد شریعت کو پہچان لینا اسی کو تفقہ کہتے ہیں۔ بہرکیف تو یہ تعریض ہے۔ اس قسم کے الفاظ سے اگر کسی نے عدت کے دوران عورت کو اپنی دل کی بات بتائی یا اس پر ظاہر کی تو یہ حرمت کے دائرے میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ یہ چونکہ علم معنی سے اس کا تعلق ہے، علم بیان سے، تو اس کی جو تفصیلات ہیں صاحب کتاب نے اشارہ کر دیا کہ مزید تفصیل اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے علم البیان میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، وہاں اس کے دیگر احکام بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ ہو گیا صاحب۔ آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کا معنی یوں ہوگا کہ اے مومنو، جو منگنی کرنا چاہتے ہو، منگنی کا مطلب رسم کرنا، جو رسم کرنا چاہتے ہو تم پر ان باتوں کے کرنے میں کوئی حرج نہیں جو بطور تعریض ہوں۔ یعنی اگر عدت گزارنے والی عورت کو تم اپنے نکاح کا پیغام اشارتاً بھیجنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور اس میں عورتوں سے منگنی کا مفہوم نکلتا ہے، منگنی یعنی رسم کا مفہوم نکلتا ہو، جو گفتگو تم کر رہے ہیں ان سے اس میں رسم کا مفہوم نکلتا ہو، اس سے ایسی کوئی نہ کوئی پہلو ظاہر ہوتا ہو جس سے عورت کو یہ محسوس ہو کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یا تم ان باتوں کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہو۔ ایک عورت عدت میں ہے، تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہو، ظاہر نہیں کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صراحتاً نکاح کی گفتگو جائز نہیں ہے۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہاں اپنے دل میں اگر اسے چھپائے رکھنا یا بطور تعریض کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زبان سے بولنا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ غلط ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اس کا معطوف علیہ محذوف ہے، اور جو اس قول باری تعالیٰ
علم اللہ انکم ستذکرونہن سے سمجھا جا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا لامحالہ تذکرہ کرو گے اور ان سے گفتگو نہ کرنے یا خاموش رہنے پر صبر نہیں کر سکو گے، اور نہ ہی ان کی طرف سے تمہارا دل بھرے گا، لیکن ان سے ایسی باتوں کا عہد و پیمان نہ کرو جو خفیہ رکھنے کے قابل ہوتی ہیں، جس سے مراد جماع ہے، یعنی دوران عدت ان سے یہ نہ کہو کہ میں جمع کرنے پر قادر ہوں، میں مردانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے کامل مرد ہوں، یا سرن سے مراد نکاح ہو سکتا ہے، یعنی تم ان سے نکاح کی صراحت نہ کرو۔ اور اس مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرن یہ مفعول فی ہے، جس کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ تم ان سے خفیہ عہد و پیمان نہ کرو، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب خفیہ عہد و پیمان سے ایسے عہد لیے جائیں جو ہیجان خیز ہوں، یعنی جن سے جذبات بھڑکتے ہوں، ایسے عہد و پیمان مراد ہوں گے۔ آگے دیکھیے، الا ان تقولوا قولا معروفا، اس کا مستثنی منہ مقدر ہے، یعنی یہ مستثنی ہے تو جس چیز سے اس کا استثناء کیا گیا ہے وہ مقدر ہے، یعنی تم ان سے ہرگز کسی قسم کا عہد و پیمان نہ کرو مگر ایسا عہد جو کہ معروف ہو، یعنی جس میں نکارت نہ ہو، نکارت یعنی کوئی ایسا جملہ نہ ہو کہ جو غیر معروف ہو، اور وہ یہ کہ تم ان سے تعریضاً بات کرو اور صراحتاً بات کرنے سے اجتناب پر تو پرہیز کرو، یا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے عہد پیمان نہ کرو مگر تعریضاً، لیکن اسے سرے سے استثناء منقطع بنانا درست نہیں، کیونکہ اس سے یہ مفہوم نکلے گا کہ تم ان سے تعریض کے سوا کوئی عہد و پیمان نہ کرو، جبکہ تعریض موعود نہیں بلکہ واقع ہے۔ بہرحال قول معروف سے مراد تعریض ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قول معروف وہ ہے جس میں جماع کی گفتگو اور فحش کلام نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قول معروف یہ ہے کہ دونوں اس پر متفق ہو جائیں کہ عورت اس مرد کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ صاحب ہدایہ نے اس آیت کو دلائل کے تحت ذکر فرمایا ہے، اور تعریض، سر اور قول معروف کا معنی جو ان کے نزدیک مختار ہے وہ بھی بتایا ہے۔ فرماتے ہیں عدت گزارنے والی عورت سے منگنی یعنی رسم کی بات نہیں کرنا چاہیے، اور منگنی کی خواہش بطور تعریض کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تم پر کوئی حرج نہیں اس میں کہ جو تم تعریض کے طور پر عورتوں سے نکاح کا پیغام بھیجتے ہو۔ پھر فرمایا وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرًا سے مراد نکاح ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ تعریض یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ قول معروف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تعریض یوں کہنا ہے کہ میں تمہارے بارے میں رغبت رکھتا ہوں، یہ تعریض ہے، میں چاہتا ہوں کہ اکیلا نہ رہوں، ھذا کلام ہو۔ آگے دیکھیے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نکاح کا پختہ ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت جو کتاب اللہ سے فرض کی گئی مکمل نہ ہو جائے، یعنی اپنی انتہا اور اپنے اتمام کو نہ پہنچ جائے، یعنی ان کی عدت ختم نہ ہو جائے۔ عزم کی نہیں میں مبالغہ ہے، عزم کی نہیں میں مبالغہ ہے، کیونکہ جب نکاح باندھنے کے عزم کو ممنوع کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، تو نفس نکاح بطریق اولا ممنوع ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کا پختہ ارادہ کرنے کو ہی منع کر دیا تو پھر نفس نکاح کا ممنوع ہونا بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عزم کا چونکہ اصل اور حقیقی معنی قطع ہے، اس لیے اس کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم نکاح کے انعقاد کو قطعیت اور تحقق مت دو، یعنی نکاح کے انعقاد کو تم جو ہے قطعیت اور اس کو یقینی درجہ مت دو،
اس آیت کریمہ کی لطافت کو ذرا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے عزم نکاح سے ڈرانے کے لیے پہلے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، یہ ارشاد فرمایا۔ پھر جب مسلمانوں پر خوف و خشیت کا غلبہ چھا گیا تو اس کے بعد دوسرے الفاظ میں خوشخبری دی اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے، جیسا کہ واضح ہے۔ تو یہ دراصل قرآن کریم کی لطافت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں پر وہ شاق گزریں گا، لیکن اس کے فوری بعد اللہ رب العزت نے اپنا رحم و کرم ظاہر فرمانے والے صفاتی نام کو ذکر کیا، جس سے مسلمانوں کو گویا کہ ایک امید بن گئی۔ یہ مسئلہ یہیں پر مکمل ہو گیا۔ یہ مسئلہ نمبر 33 تھا۔ آئندہ جو مسئلہ ہے حق مہر کا واجب ہونا اور نہ ہونا، اور جس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد دخول یعنی وطی نہ ہو اس کے متاع کا بیان، یہ سبق انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔